عید کے دن لوگ فوتگی والے گھر جا کر وہاں پہ تعزیت کرتے ہیں. شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھے کہ تعزیت جو نا تعزیت جہاں میت ہوتی ہے لوگ جب جاتے ہیں اس کو تعزیت کے معنی تسلی صبر دلانا. اس کے 3 دن ہیں بس. میت کے انتقال سے لے کر تیسرے دن تک ان 3 دنوں میں تعزیت مستحب ہے، مستحب. اور ان 3 دنوں میں صرف 1 مرتبہ تعزیت کرنا مستحب ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں. 1 دفعہ آپ گئے بس ختم. دوسرے دن جانا ہو، تیسرے دن جانا، یہ مستحب نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے بڑا ثواب ملے گا اور سنت پہ عمل کر رہا ہوں، آج بھی گیا اور کل بھی گیا تو آئندہ کل بھی جاؤں گا، ثواب ملے گا، ثواب نہیں گناہ ملے گا. شریعت میں نہیں ہے. اور تم اس کو ثواب کے ساتھ جوڑ رہے ہو کہ ثواب ملے گا، یعنی شریعت کا حکم ہے. یہ شریعت کا، شریعت کہتی 1 دفعہ جاؤ بس. ہاں اگر آپ روز جاتے ہو اور سنت سمجھ کر نہیں، مستحب سمجھ کر نہیں، ویسے جاتے ہو یار چچا زاد بھائی تھا، مزاد بھائی تھا اور ان کو تو جا سکتے ہیں، میں منع نہیں کر. سنت نہیں سمجھو کہ یہ سنت ہے بڑا ثواب ملے گا، یہ ہو نہیں، صرف 1 مرتبہ مستحب. تو اگر کسی کے ہاں جو ہے وہ میت ہوئی ہے 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، اور آج عید کے دن ہے، لوگ پھر بھی اس کے گھر میں جا کر تعزیت کرتے ہیں، تو یہ تو خلاف سنت ہے. شریعت کے 3 دن تعزیت ہے اور تم 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد عید کے دن جاتے ہو تعزیت کرتے ہو، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت پہ ظلم ہے. اور پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے اور ثابت ہے، یاد رکھو نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، آج تک بزرگوں کا یہ عمل نہیں رہا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس 3 دن ہو گئے، بات ختم. نمبر 2، یہ عقلاً بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، عقل کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ کہ عید کا دن شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے خوشی کا دن قرار دیا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یعنی یہ خوشی کا دن ہے. اور اگر کوئی کسی کے گھر جائے، وہاں عید کے دن ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی خوشی کو غم میں بدل دے اور جو ہے میت کی باتیں شروع کر دے، تعزیت شروع کر دے، یہ تو سب سے بڑا کمکل آدمی ہے. آپ کی خوشی کو اگر کوئی غم سے بدلے، آپ کا خیر خواہ، آپ کا دشمن، آپ کا دشمن ہے. شریعت کہتی آج خوشی مناؤ، کھاؤ پیو مزے کرو. روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ پھر آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، مزہ نہیں آئے گا. لیکن کوئی آ کر جو ہے وہ تعزیت کرتا ہے اور یہ میت کے اوصاف بیان کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھو یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے نا، کہ جب انسان کو کوئی جو ہے غم یاد دلاتا ہے، غم تازہ کرتا ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ برا کر رہا ہے نا. جب کوئی عید کے دن جا کر اس کو کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا، تو اس کا غم تازہ ہو گیا. غم تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ غم تازہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک شاعر گزرے، سلیم اس کا نام ہے، سلیم، اس کا وہی تو مالک اس کا نام ہے، وہ فوت ہو گیا. وہ جو قبر بھی دیکھتا کسی جگہ پر بھی، کسی بھی، تو وہاں پر جا کر وہ قبر پہ لپٹتا اور اپنے بھائی مالک کو یاد کرتا. تو شاعر نے اس کو شعر میں نقل کیا، وَقَالُوا لِي أَتَبْكِي لِكُلِّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ لِكُلِّ قَبْرٍ بَيْنَ اللَّوَاءِ وَالدَّقَازِقِ قُلْتُ إِنَّ الْأَسَى يَبْعَثُ الْأَسَى دَعُونِي هَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ. کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا، شاعر کہتے ہیں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہر قبر کے سامنے روتے ہو، ہر قبر کے سامنے، جبکہ تمہارے بھائی کی قبر جو ہے لوا اور دقازق کے درمیان میں ہے. تو میں نے جواب میں کہا کہ یاد رکھو، غم کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ تازہ کرتا ہے. یہ سمجھے؟ غم کو تازہ کرتا ہے. جب میں اس قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی کا غم یاد آتا ہے، تو اس لیے روتا ہوں. کہا دعونی ھذا کلہ قبر مالکی، مجھے چھوڑو، ہر قبر مالک کی قبر ہے. اس کلام سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ سلیم شاعر نے کہا کہ غم کو یاد کرتا ہے، غم کو تازہ کرتا ہے. تو عید والے دن جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں جن کے ہاں 2-3 مہینے پہلے فوتگی ہوئی ہے اور ہم اس کے عزیز کو یاد کرتے ہیں، تو ہم نے اس کا پرانا غم تازہ کر دیا اور اس کی قطع نہیں جاتی ہیں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں، شریعت پہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے. دین کی شکل مت بگاڑو، جو دین ہے اسی پہ قائم رہو.
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن تعزیت نہیں کی ہے, صحابہ نے نہیں کی ہے, بزرگوں, تم کیوں کرتے ہو؟ تم بڑے خیر خواہ بن گئے لوگوں کے. یہ لوگ دین پہ عمل تو ایسے بھی نہیں کرتے ہیں, اپنی طرف سے دین بناتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم دین پہ عمل کریں. یہ دین نہیں ہے, دین کے ساتھ زیادتی ہے, اور اس زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ خوشی کا دن ہے, خوشی میرے دن. ہاں اگر خدا نہ خواستہ عید کے دن انتقال ہوا ہے, یا عید کے ایک دن پہلے, 2 دن پہلے, آج تیسرا دن ہے, دوسرا, بالکل تعزیت کرو. یا تم باہر سے آ گئے, اس وقت تم نہیں تھے تو اجازت, لیکن سب آ گئے گھر میں. اور میں نے ایک چیز اور دیکھی, بیان کروں, صوفیوں کو دیکھا یار, بڑی پگڑیاں باندھنے والوں کو, ناف تک ان کی داڑیاں جاتی ہے, جسے ناف تک, اور یہ جبہ, یہ کبہ, یہ تسبیح, یہ لاٹھی. وہ کہتے ہیں یہ آنے والی عید ہے جو 10 دن کے بعد ہے, 15 دن کے بعد ہے, کہتے اس میں کوئی ہمارے اس گھر میں نیا کپڑا نہیں پہنے گا, کیونکہ ہمارے گھر میں میت ہو چکی ہے 10 دن پہلے یا مہینے پہلے, سال پہلے, لہذا پابندی ہے کوئی نیا کپڑا نہ پہنے, کوئی خوشبو نہ لگائے, کوئی اثر نہ کرے. وہ سمجھتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا یارا, بڑا دین بیان. یہ دین تم ذبح کر رہے ہو. شریعت تم سے کہتی ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو, نیا کپڑا لو, اس کو سلواؤ, پہنو. آج کے دن نیا کپڑا پہننے کا حکم ہے, اور آج تم کہتے ہو پرانا کپڑا پہنو, نیا کوئی نہیں پہنے گا. تم کو کس نے اس کی اجازت دی یار؟ داڑھی کی لحاظ لیا, داڑھی کا لحاظ کرو, پگڑی کو دیکھو, مولویوں کے ساتھ بیٹھو, وہ کیا کہہ رہے, قرآن کیا کہتے, حدیث کیا کہتی. میں نے خود دیکھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں, داڑھی والوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں آج کے بعد جو ہے اس گھر میں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, اور پتہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو, ان چیزوں کا خیال کرو. دین کی شکل عمل نہیں کر سکتے دین پہ الگ بات ہے, لیکن دین کی شکل بگاڑو گے, دین میں اپنی طرف سے باتیں لے کے آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے.